پروگرام شاہنامہ اسلام میں آپ کا میزبان راؤ انعام اللہ خان۔ نظم تعمیر خانہ کعبہ میں نافع زمیں کی شرح میں حفیظ جالندھری لکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ کا نام لغت کی کتابوں میں نافع زمیں ہے۔ انسان کے جسم میں ناف بھی ٹھیک وسط میں نہیں ہوتی بلکہ تقریباً وسط میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ بھی وسط حقیقی کے قریب تر واقع ہوا ہے۔ آدھا درجے کا جو تفاوت ہے وہ اس لیے ہے کہ مکہ نافع زمین ثابت ہو، اور اسی طرح یہاں پر مرادیں مانگنے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر ہی ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کرنا جو ان لوگوں کو تیری آیتیں سنایا کرے اور ان کو کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کرے اور ان کو پاک کر دے۔ نظم تعمیر خانہ کعبہ میں جہاں یہ ذکر ہے کہ اس پاک گھر میں حج و عبادت کریں، یہ خدا کا گھر ہے، اس حوالے سے بھی قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ ہے کہ ہمارا گھر طواف کرنے والوں یعنی نمازیوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک ہے، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی، دبلی اونٹنیوں پر بھی، اور ہر دور دراز گوشے سے آئیں گے۔ نظم تعمیر خانہ کعبہ کے بعد حفیظ جالندھری نے اولین حج اکبر کے نام سے نظم پیش کی ہے۔ یہاں پر اولین احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمین کے آسمانوں پر، ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ نظم اولین حج اکبر سے باب اول کا اختتام ہوتا ہے۔ پروگرام شاہنامہ اسلام میں آپ کا میزبان راؤ انعام اللہ خان آپ کے ساتھ۔ شاہنامہ اسلام کے باب دوم میں حفیظ جالندھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، عرب میں بنی اسماعیل کا پھلنا پھولنا، انقلابات عالم اور عرب، مکے پر یمن والوں کا حملہ اول اور قریش کی مدافعت، عرب کی زمانہ جاہلیت میں حالت، جاہلیت کے میلے، عکاظ کا میلہ جیسے تاریخی امور کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا عالم کی حالت بھی بیان کرتے ہیں کہ اس عہد میں ہندوستان، چین، ایران، یورپ، پمپئی وغیرہ اور یہودیوں کی عام حالت کیا تھی۔ یہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا قریب ترین زمانہ ہے، جس کا ذکر حفیظ جالندھری باب دوم میں کرتے ہیں۔ یعنی باب دوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حفیظ جالندھری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانے میں دنیا کی حالت بیان کرتے ہیں۔ نظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ باب دوم کی اولین نظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولادیں، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ادائے فرض کر کے باپ بیٹے سے ہوا رخصت، بجا لانا تھا ملک شام میں تبلیغ کی خدمت، مگر فرزند سے ہر سال آ کر مل بھی جاتے تھے، ادائے حج کی خاطر اس طرف ہر سال آتے تھے۔ پھر اس محنت کے بعد آرام سے سونے کا دن آیا، خلیل اللہ کے واصل بحق ہونے کا دن آیا، بالآخر جا بسے حضرت دیار جاودانی میں، بقا ہے بس خدا کی ذات کو اس دار فانی میں، رسالت آج فرزندان ابراہیم نے پائی، خدا نے یہ امانت اب انہیں تفویض فرمائی، ذبی اللہ ہوئے مرسل عرب کے رہنے والوں پر، ہوئے معمور اہل شام پر اسحاق پیغمبر، خدا کے فضل سے ہستی ہوئی دلشاد دونوں کی، بڑی ہر دو ممالک میں بہت اولاد دونوں کی۔ شاہنامہ اسلام کے باب دوم میں دوسری نظم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے حوالے سے ہے۔ نظم کا عنوان ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ اس نظم میں ذکر ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی غلام بنا کر فروخت کر ڈالتے ہیں، بکتے بکتے وہ فرعون مصر کی بیوی زلیخا کے ہاتھ لگے، وہاں بہت اتار چڑھاؤ اور تکالیف کے بعد آپ فرعون مصر کے نائب ہو گئے۔ یہ قصہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کا پتہ ملا تو وہ اپنے خاندان کے افراد کو، جن کی تعداد 70 تھی، ساتھ لے کر مصر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطرداری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھتیجے مصر میں ہی رہے
اور پھلنے پھولنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کو مصریوں نے ذلیل کر کے غلام بنانا شروع کر دیا۔ تورات کتاب پیدائش میں سب کچھ مذکور ہے اور قرآن کریم میں نہایت تفصیل سے یہ واقعات بیان۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو شق کر دیا اور تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ہی مذکور ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے حکم دیا اپنا سا پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی خاندان تھے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّا وَالسَّلْوَىٰ، اور پہنچایا تمہارے پاس من و سلوہ۔ ودام اور مواب کے بیانوں میں بھٹکتے بھٹکتے بنی اسرائیل جب اپنے ملک کے قریب پہنچے جس کا خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ ملک ان کی اولاد کو دیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اس مقدس ملک میں جو خدا نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے داخل ہو اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریو ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ قوم نے جواب دیا اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم وہاں قدم نہ رکھیں گے، ان کے نکل جانے پر ہم اندر داخل ہوں گے۔ ہاں تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں۔ خدا نے فرمایا اچھا، تو اب وہ ملک ان کو 40 برس تک نصیب نہ ہوگا اور زمین پر بھٹکتے پھریں گے۔ اور قرآن میں اسی حوالے سے آیت موجود ہے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اس نظم میں موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ حفیظ جالندری قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور موسیٰ تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد گوسالہ کو معبود تجویز کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 958 برس کے بعد کا زمانہ تھا۔ آپ نے یروشلم میں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں ہیکل تعمیر کیا جو کعبے کے بعد دوسرا بیت اللہ ہوا۔ ان تمام واقعات کا ذکر نظم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیا گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاہ نامہ اسلام۔ پروگرام شاہ نامہ اسلام میں آپ کا میزبان راؤ انعام اللہ خان۔ نظم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل۔ ہوئے اسحاق کے فرزند اسرائیل پیغمبر، ملے فرزند انہیں 12 بفضل حضرت داور۔ انہی میں حضرت یوسف نے مرسل کا لقب پایا، خدا نے ان کو اہل مصر پر مابوس فرمایا۔ یہ ایسے تذکرے ہیں جو زبانوں پر فسانہ ہیں، برادر حضرت یوسف کے مشہور زمانہ ہیں۔ یہودی قوم کا آغاز انہی 12 سے ہوتا ہے، یہودا ان کا جد، اسحاق پیغمبر کا پوتا ہے، مگر شیطان نے ان پر بھی دام شرک پھیلایا تو انبوہ کثیر اس قوم کا حق سے پلٹ آیا۔ یہ قوم اپنے کو خاصان خدا کی قوم کہتی تھی، مگر کرتوت ایسے تھے بہت معتوب رہتی تھی۔ ہوئے اس قوم میں اکثر جلیل الشان پیغمبر، چلانا چاہتے تھے جو اسے حق و صداقت پر، یہودی جانے بوجھے راہ حق کو بھول جاتے تھے۔ وہ اپنے رہنما کو ایک دیوانہ بتاتے تھے۔ کیا تھا مصر میں فرعون نے دعویٰ خدائی کا، یہودی قوم دم بھر دی تھی اس سے آشنائی کا۔ عطاب آخر کیا شہنشاہوں کے شاہ نے ان پر، مسلط کر دیا فرعون کو اللہ نے ان پر، کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا انہیں رستے پہ لانے کا، انہیں ٹھوکر لگا کر خواب غفلت سے جگانے کا۔ بہت پستی دکھائی آخر اس افتاد نے ان کو، لگائیں ٹھوکریں فرعون کی بیداد نے ان کو، مگر فرعون کے ظلم و ستم جب بڑھ گئے حد سے، لگے عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بد سے۔ خدائے پاک نے موسیٰ کو ان میں کر دیا پیدا، جو بچپن ہی سے آزادی و حریت پہ تھے شیدا۔ ظہور نور حق موسیٰ کو سینہ پر نظر آیا، خدا نے جانب فرعون انہیں معبوس فرمایا۔ ید بیضا کے ساتھ اس خطۂ ظلمت میں در آئے، یہودی قوم کو آزاد کر کے مصر سے لائے۔ جگایا قوم کی تقدیر کو آواز موسیٰ نے،
کیا فرعون کو غرقاب نیل ایجاز موسیٰ نے، عصائے موسوی نے پتھروں کو آب کر ڈالا، بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے نعمت کے مینا برسے، کہ اترے منو سلوا ان کی خاطر آسماں پر سے۔ مگر جب آزمائش آ پڑی یہ قوم گھبرائی، ہوئی باطل سے خائف اور راہ حق سے کترائی۔ کہا موسیٰ نے، اٹھ اے قوم باطل کے مقابل ہو، تیری عزت بڑھے جگ میں تیرا ایمان کامل ہو۔ تو بولی قوم، اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا پیغمبر بہت کافی ہے لڑنے کو۔ ڈرایا بارہا موسیٰ نے ان کو قہر باری سے، مگر اس قوم کو مطلب رہا مطلب براری سے۔ کبھی رفت پر آئی بھی تو سوجھی اس کو پستی کی، کہ چھوڑی حق پرستی اور گوسالہ پرستی کی۔ رکھی دنیا میں راہ و رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے۔ دلائی حضرت داؤد نے اس قوم کو شاہی، مگر اس نے نہ چھوڑی کم نگاہی اور گمراہی۔ زبور اس قوم کو بخشی گئی لیکن یہ نہ مانی، یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی۔ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیماں میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئی تعمیر کا نام۔ مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب و زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا، چلن اس قوم کا لیکن راہ راست پر نہ آیا۔ ہو منزل گم رہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں، ملی اس قوم سے پیغمبروں کو سخت ایذائیں۔ یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو، یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو۔ مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی، مگر یہ آخری دم تک رہی منکر رسالت کی۔ یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئی اس پاک ہادی کو۔ خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالیٰ نے، وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے۔ وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا، مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا۔ ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی، متاع دنیوی بھی اور روحانی رسالت بھی، مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو۔ یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو، نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی۔ عمل جیسے کیے ویسی در حق سے جزا پائی۔ خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر، رہا اغیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر۔ سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی، فنیکی، بابلی، مصری، اسیری اور رومانی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خو خصلت نہیں بدلی۔ شاہنامہ اسلام کے باب دوم میں حفیظ جالندری بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعے کے بعد عرب میں بنی اسماعیل کے پھلنے پھولنے کا بیان کے عنوان سے نظم پیش کرتے ہیں۔ اس نظم میں حفیظ جالندری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور مکہ کی آباد کاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نظم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے کہ عرب کے قبیلے جرہم کے سردار مفاز کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، جو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر چشمہ زمزم کے قریب آباد ہو گیا تھا۔ نظم عرب میں بنی اسماعیل کے پھولنے پھلنے کا بیان۔ ذبیح اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو، وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو۔ گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی، خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی کی۔ پسر بارہ دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، بسایا یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو۔ بسائیں بستیاں 11 نے کوہ دشت و صحرا میں، رہا قیدار بیت اللہ کی خدمت کو بتھا میں۔ قریب کعبۃ اللہ شہر مکہ کی بنا ڈالی، پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی۔
باب دوم میں ہی حفیظ جالندری انقلابات عالم اور عرب کی حالت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے عرب کو آباد کیا اور 12 بستیاں بسائیں جو ان کے ناموں پر مشہور تھیں۔ نظم انقلابات عالم اور عرب میں اس وقت کے حالات کا ذکر موجود ہے۔ نظم انقلابات عالم اور عرب۔ بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے، لاکھوں عذاب آئے۔ بہت قومیں اٹھیں اور چھا گئیں میدان ہستی پر، پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر۔ غنیم مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر۔ خزاں منڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روز روشن پر۔ ہوئے پیوندے خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرافرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر۔ ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا۔ بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دھری ہی رہ گئیں سب حکمتیں یونان والوں کی۔ سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے، کہیں ابھرتے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے۔ فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روز اولیں سے آج تک ویسے کے ویسے تھے۔ یہ ملک ایسا تھا حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی، قبیلے آپ خود مختار تھے، اپنی حکومت تھی۔ عرب پر کوئی آ کر حملہ آور ہو نہ سکتا تھا، کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا۔ کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل، تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل۔ ہوئے جب حملہ آور لوگ اس پر مر گئے پیاسے، یہ خطہ رہ گیا اوجھل نگاہ اہل دنیا سے۔ بڑھی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت، عرب کو آل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت۔ یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی، تو اس نے آل اسماعیل کے گھر میں اما پائی۔ خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے پر رسوم حج و قربانی، مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر، بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر، مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئی اس پر۔ عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور۔ شاہنامہ اسلام کے باب دوم میں بنی اسرائیل، اولاد اسماعیل اور مکہ کی آبادکاری کے حوالے سے ذکر کے بعد حفیظ جالندری مکے پر یمن والوں کا حملہ اول اور قریش کی مدافعت کے عنوان سے نظم میں اس تاریخی واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر، غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر۔ یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا، اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا، کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت۔ اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت، اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں، یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں۔ یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے، کریں گے عاجزی نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے۔ یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر۔ کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر۔ یہاں پر خادم کعبہ کنانا کا گھرانہ تھا، اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانہ تھا۔ یمن والوں کی یورش دیکھ کر غصے میں تھر آیا، کیا کنبہ اکٹھا اور مکے سے نکل آیا۔ مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے، چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے۔ شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو، تعقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو۔ یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا، یہی نامی قبیلہ بن گیا، فخر عرب ٹھہرا۔ قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا، سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا۔ قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور، یہی کعبے کے خادم تھے، یہی تھے شہر کے افسر۔ کسی ابن کلاب ان میں بہت ہی شان والا تھا،
بڑا زیرک، بڑا تاجر، بڑا سامان والا تھا۔ ہوا عبد مناف اس کا پسر، اس کا پسر ہاشم، پسر تھے اور بھی سردار تھا سب کا مگر ہاشم۔ پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا، یہی تھا خادم کعبہ، یہی مختار مکہ تھا، مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے، یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے۔ شاہنامہ اسلام کے باب دوم میں حفیظ جالندھری حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولادوں بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مکہ کی آبادکاری کا ذکر کرتے ہیں۔ انقلابات عالم اور عرب کے عنوان سے نظم پیش کرتے ہوئے مکے پر یمن والوں کا حملہ اول اور قریش کی مدافعت کے عنوان سے ذکر میں تاریخی واقعات کو قلم بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظم عرب میں زمانہ جاہلیت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ اس نظم میں حفیظ جالندھری ذکر کرتے ہیں کہ عرب میں اس وقت جاہلیت کا کیا عالم تھا۔ ایک عورت کے ایک سے زیادہ خاوند ہونے کا رواج نہایت ادنا اقوام میں پایا جاتا تھا کہ مرد جس قدر عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جیسا کہ یورپ میں آج کل بھی رواج ہے اپنے لیے محبوبہ بھی رکھ سکتا تھا۔ ان میں نیوک کی رسم بھی جاری تھی۔ عورت محض ایک جائیداد سمجھی جاتی تھی، اس کا اپنے متوفی خاوند یا دوسروں کی وراثت میں کوئی حصہ تسلیم نہ کیا جاتا تھا، بلکہ وہ خود جائیداد موروثہ کا ایک حصہ قرار پا کر ورثے میں چلی جاتی تھی، اور وارث چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا اور چاہتا تو کسی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتا۔ یہاں تک کہ باپ کی عورتوں کو بھی بیٹے کا ورثہ سمجھا جاتا تھا اور وہ ان سے شادی کر لیتے تھے۔ مرد عورت کے تعلقات میں نہایت درجے کا فحش بھی تھا۔ ناجائز تعلقات کے نہایت گندے قصے کھلے اشعار میں فخریہ بیان کیے جاتے۔ بڑے بڑے مشہور قصائد میں جو اپنی فصاحت میں لاسانی سمجھے جاتے ہیں، ایسے فحش اور ننگے الفاظ میں ان تعلقات کا ذکر ہوتا جن کی برداشت زبان اور کان نہیں کر سکتے تھے۔ وحشیانہ پن میں انتہا کو پہنچا ہوا طریقہ لڑکی کو زندہ درگور کرنے کا تھا۔ 5-6 سال کی لڑکی کو باپ جنگل میں لے جاتا اور ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑی کر کے دھکا دے کر گرا دیتا۔ اس چیختی چلاتی ہوئی مغموم جان پر مٹی ڈال کر چلا آتا۔ یہ ایسی سنگ دلی ہے جس سے پتھر بھی شرمندہ ہوں۔ بعض اوقات نکاح کے وقت بیوی سے معاہدہ کر لیا جاتا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے مار ڈالا جائے گا۔ اس صورت میں غریب ماں سے اس فعل کا ارتکاب کرایا جاتا، اور ستم یہ کہ اکثر کعبے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے یہ کام لیا جاتا۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے آیت کا ذکر حفیظ جالندھری کرتے ہیں، کنتم علی شفا حجرۃ من النار، کہ تم آگ کے بڑھے ہوئے کنارے پر تھے۔ نظم عرب میں زمانہ جاہلیت آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و دنیا سے، ہوئے گمراہ یہ برگشتہ ہو کر حق کے تعالی سے، کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل، شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں کسائی تھے، فصاحت کا تھا استعمال ہجو اور خود ستائی میں، نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں، بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہہ دیتے تھے ایسے کارناموں کو، رعونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری بھر دی، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی، عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا، جو صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے، نشانے بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے، کی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آتی تھی، کوئی مرکز نہ تھا، خانہ بدوشی ان کو بہاتی تھی، بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں لڑتے تھے، قبیلوں میں ہزاروں مارکے ہر سال پڑتے تھے، جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے عاری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے، نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا، انہیں بیکار و کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا، یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا، پدرے فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے،
پسر اپنی حقیقی ماؤں کا حق چھین لیتے تھے۔ کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا۔ زنا و فحش کاری سے بڑی ان کو ارادت تھی، شرابیں پی کے ننگے ناچنے کی عام عادت تھی۔ شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے، کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے۔ زناکاری کی ترغیبیں سرے بازار دیتے تھے، یہ اپنی بیویوں تک کو جوئے میں ہار دیتے تھے، یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے، یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے۔ اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ہیٹی، چچوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی۔ کڑھائی کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتے تھے، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتے تھے۔ کوئی کمبخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی، ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی۔ غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ، کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ۔ عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا۔ خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گٹاؤں کو۔ زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے۔ مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے۔ وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے، وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا۔ اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت مٹا ڈالا۔ نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں، کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں۔ عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے، یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے۔ جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاہ نامہ اسلام۔ پروگرام شاہ نامہ اسلام میں آپ کا میزبان راؤ انعام اللہ خان۔